ماہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اگر وہ خلوص دل سے اعمال سر انجام دیتا ہے، خالق کائنات کے برگزیدہ جو ہستیاں ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ان کی جانب سے جو کہ وحی الہی کے ترجمان بھی ہیں، ان کی جانب سے یہ وعدہ دیا گیا ہے ہمیں کہ باقی دنوں میں اگر آپ ایک حسنہ، ایک نیکی بجا لاتے ہیں تو اس کے بدلے میں 10 ملیں گی، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک کے بدلے میں 1,00,000 ملے گا۔ تو انسان اس مہینے میں جتنے بھی اعمال کر سکتا ہے کرے، کوئی چھوٹے سے چھوٹے عمل خیر کو بھی معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ حدیث قدسی میں خالق دو جہان نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو اپنی فرما برداری اور اطاعت میں رکھا ہے۔ تو نہیں معلوم کہ کسی ایک اطاعت میں، ایک فرما برداری میں اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت کے حوالہ سے 2 اہم دعائیں ان کی طرف سے ہماری جانب نقل ہوئی ہیں، جنہیں صحیفہ سجادیہ میں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جس زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد، وہ حالات اور زمانہ تقاضا یہی کرتا تھا کہ آقا اپنے دعاؤں کے ذریعہ سے اپنے ماننے والوں تک، اپنے چاہنے والوں تک شریعت اسلامیہ کا پیغام پہنچائیں۔ لہٰذا یہ دعائیں فقط ایک عبد فقیر کی حاجات طلبی پہ مشتمل نہیں ہے کہ جو ہم دعاؤں میں کوئی چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں انتہائی عظیم معانی پر مشتمل ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے آقا نے، چوتھے امام نے، زمانے کا تقاضا یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو، دین کے احکام کو، معارف الہیہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دعاؤں کا ذریعہ قرار دیا۔ دعاؤں کے وسیلہ سے، دعاؤں کے ذریعے سے انہوں نے، ظاہر اس صورت میں خطبات تو نہیں دے سکتے تھے، ظاہر کہ بنی امیہ کی جو اس وقت کی وہ ان کی گرفت تھی آل محمد پر، تو اس طرح وہ چل پھر کے کھل کے وہ پیغام تو نہیں دے سکتے تھے۔ شام سے واپس آئے تھے، قید انہوں نے وہ اپنی وہ کاٹی ہوئی تھی، تو آقا نے دعاؤں کے ذریعے سے، لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے یہ مناجات کر رہے ہیں، لیکن اس میں آقا بہت اہم پیغامات چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو میں اس خطبہ کے وساطت سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، اس مہینے میں فرصت ہوتی ہے، کوشش کریں اس دعا کے مجموعہ صحیفہ سجادیہ کی تلاوت فرمائیں، اور ہمارے علماء نے الحمدللہ اس کی شرحیں بھی کر دی ہیں، ترجمے بھی کر دیے ہیں، تو کوشش کریں ترجمہ کے ساتھ ان دعاؤں کی تلاوت فرمائیں۔ تو چوتھے امام نے 2 دعائیں ان کی طرف سے نقل ہوئی ہیں۔ ایک ان کی دعا ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالہ سے نقل ہوئی ہے، یعنی جب ماہ رمضان المبارک آیا تو اس وقت آقا نے دعا کے ذریعے سے ہمیں اسلامی طور طریقوں کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا، اس مہینے میں ہمیں کس طرح رہنا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا، خود اس مہینہ کی عظمت کتنی ہے یہ ہم پہ اجاگر فرمائی، اور پھر ایک الوداعی دعا ہے کہ جب یہ مہینہ جا رہا تھا اور آخری ایام میں تھا تو اس وقت آقا نے، چوتھے امام نے دعا اس وقت بھی فرمائی ہے۔ تو اس استقبالیہ دعا میں کہ جو ماہ رمضان المبارک کی عظمت پر مشتمل دعا ہے، اس دعا میں آقا نے ہمیں ہمارے نفسوں کے لیے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے نفوس کو، اپنی ارواح کو، اپنی روحوں کو، اپنے نفسوں کو آمادہ کر سکیں کہ اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور فضیلتوں سے، اور اس میں جو نعمتیں پائی جاتی ہیں اس مہینہ میں، ان سے ہم نے کس طرح فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہر نفس اس مہینہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، جس طرح قرآن مجید بھی
ہے تو ہدایت کی کتاب، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، ہدی للناس ضرور ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جو صاحبان تقوی ہوں گے، جو صاحبان ایمان ہوں گے۔ بارش برستی پوری زمین پر ہے، لیکن فائدہ اسی زمین کو ہوتا ہے جو اچھی زمین ہوتی ہے، اور وہیں سے ہمیں بہترین قسم کے پھل بھی ملتے ہیں، بہترین قسم کے اناج بھی ملتے ہیں۔ تو یہ ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں اپنے نفس کو آمادہ کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اور بس اوقات ہم اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کی رنگینی میں آ کے، مال و دولت میں آ کے، جاہ و جلال کے نشہ میں آ کے ہم لوگ اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے استفادہ نہ کر سکتے اور خواب غفلت میں سوئے رہتے اور محروم ہو جاتے۔ تو چوتھے امام نے کیا ارشاد فرمایا ان دعاؤں میں؟ پہلا جملہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہبانا بدینہ واختصنا بملتہ وسبلنا فی سبل احسانہ۔ چوتھا امام ہے، معصوم امام ہے، ہر قسم کی خطا لغزش سے پاک امام ہوتے ہیں، جنہوں نے علم وحی سے لیا ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں میری حمد ہے، تمام تعریفیں ہیں، ستائش ہیں اس اللہ کے لیے الذی حبانا بدینہ، جس نے میں زین العابدین کو اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام پہ کاربند فرمایا ہے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس نعمت کا پاس نہیں کریں گے، خیال نہیں کریں گے، تو ہم دیگر نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دین اسلام چوتھے امام کے دیگر فرامین اور باقی ائمہ کے اور خود قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے بھی یہ بات واضح اور روشن ہوتی ہے کہ دین اسلام جس طرح نعمت ہے، یہ دین اسلام تو تمام اور کمال ولایت علی ابن ابی طالب پر ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو اس سے بڑی اور نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا واختصنا بملتہ، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اپنی ملت میں سے ہمیں قرار دے کر ہمیں امتیاز عطا فرمایا ہے۔ ہم باقی ملتوں سے ممتاز اسی لیے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں، ہم باقی امتوں سے ممتاز اسی لیے ہیں کہ ہم اس دین میں داخل ہیں جس دین کو اللہ نے اپنی پسندیدہ ہونے کا تمغہ اور سند عطا فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پھر چوتھے امام نے فرمایا وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ، حمد ہے اس پروردگار کی، لائق ستائش ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنے لطف اور احسان اور نیکی کے راستے پر ہمیں چلایا۔ اس تمہیدی کلمات اور جملوں کے بعد کہ اللہ کی حمد ہے اس نے ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ملت اور اپنے جو اس کا راستہ ہے اس کے ساتھ ہمیں باقی امتوں سے ممتاز قرار دیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی نیکیوں اور احسان کا اور اپنے لطف کا کیا ہے وہ راستے عطا فرمائے ہیں۔ پھر چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں ان راستوں میں سے ایک راستہ کیا ہے جو اللہ کے لطف اور اللہ کے احسان اور اللہ کے نیکیوں کا راستہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنی نیکیوں اور احسانات کے راستوں میں سے ایک راستہ اس ماہ مبارک کو قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی نیکیوں میں سے ایک نیک راستہ ہے۔ کون شہر مبارک، کون سا یہ مہینہ؟ پھر آقا نے اس مہینے کے چند نام بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ وشہر الصیام، فرمایا یہ مہینہ شہر صیام ہے، روزوں والا مہینہ ہے۔ وشہر الاسلام، فرمایا یہ مہینہ اسلام کا مہینہ ہے۔
وشہر الطہور، یہ مہینہ پاکیزگی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرے، ہر قسم کی کدورت، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی جو نجاست انسان کے نفس پہ باقی دنوں میں آ جاتی ہے، اس مہینے میں انسان اپنے اعمال بجا لا کے، عبادات کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، علماء کے خطبے سن کے، علماء کی تقریریں سن کے، ذکر محمد و آل محمد سن کے، فضائل اہل بیت اطہار سن کے اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرے۔ پھر فرمایا وشہر التمحیص، یہ مہینہ جو ہے وہ اپنے نفس کی تزکیہ کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وشہر الصیام، یہ وہ مہینہ ہے جو وشہر القیام، جو عبادت کا مہینہ ہے، انسان رات کو کھڑے ہو کے اعمال کرے۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جس مہینے میں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی اہم کتاب، آسمانی کتابوں میں سے اہم ترین کتب سماویہ میں سے جو اہم ترین کتاب ہے قرآن مجید ہے۔ جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے درجہ پر فائز ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بالکل اسی طرح ان کے قلب مطہر اور ان کے صدر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، یہ بھی خاتمۃ الکتب السماویہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا اس پہ خاتمہ ہو گیا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یقیناً وہ پورا پیکج رکھا ہے کہ جس پہ اگر انسان عمل کرے گا، مطالعہ کرے گا، تو یقیناً اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب و کامرانی سے گزرے گی، اور اخروی زندگی بھی اس کی کیا ہے، کامیابی اور کامرانی سے گزرے گی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور یہ کتاب کتاب فرقان ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے آپ فرق پیدا کر سکتے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لیکن قرآن لینا ان سے ہے جن کے گھر میں یہ قرآن اترا ہے، وہی بتا سکیں گے کہ اس مجمل آیت کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس متشابہ آیت کا محکم کیا آیت کہتی ہے۔ تو یہ آیت فرقان ہے، یہ آیت ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، تنہا کتاب کافی ہوتی تو رب دو جہاں قادر مطلق تھا، وہ ہر بندے پہ خاص طریقے کے ذریعے سے اس کے گھر پہ یہ کتاب نازل کر دیتا، لیکن اس نے ایک گھرانہ چنا ہے کہ جس گھرانے کے ایک فرد پہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے قلب مطہر پہ یہ نازل فرمائی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے، تنہا کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھانے والا بھی ہونا ضروری ہے، اس کتاب کے ساتھ ساتھ ہادی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی عجیب سنت الہیہ ہے، یہ بھی عجیب اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جو کتابیں ہدایت کے لیے ہیں وہ بعد میں آتی ہیں، ہادی پہلے آتا ہے۔ ہادی ہمیشہ پہلے آیا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک سلسلہ یہی رہا ہے، ہادی پہلے ہے، ہدایت والی کتاب بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے لوگو، ہدایت لینی ہے تنہا اس غلاف میں بند کتابوں سے نہ لینا، بلکہ اس کتاب کو پلٹانا ان کی طرف جو اس کتاب کے حقیقی مفسر ہیں، جو اس کتاب کے حقیقی کیا ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو بس اس مہینے کے یہ نام بیان فرمائے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے وصفوں میں سے یہ جو ایک وصف بیان فرمایا ہے کہ اس مہینہ میں قرآن نازل ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کو روزوں والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کیوں روزے فرض کیے گئے، کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ ماہ رجب میں بھی تو روزے فرض کیے جا سکتے تھے، ماہ شعبان میں بھی روزے فرض کیے جا سکتے،
باقی 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں تو روزے فرض کیے جا سکتے ہیں۔ خود اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں، جو کہ اسلامی اور قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے، اس مہینے کو کیوں مختص کیا اللہ نے کہ اسی مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، رجب میں نہیں رکھو؟ ویسے رکھو تو مستحب ہے، بہت بڑا ثواب ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ آئیے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس دعا کے کلمات، جس میں آقا نے اس مہینے کے ناموں میں سے مختلف نام بیان فرمایا، 2 ناموں کی طرف غور کرتے ہیں۔ ایک اس مہینے کا نام فرمایا شہر الصیام، روزوں والا مہینہ، شہر القیام، عبادت والا مہینہ، پھر آگے ارشاد فرمایا الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو روزوں والا مہینہ بھی ہے، قرآن کو بھی نازل کیا گیا ہے۔ کیوں اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے؟ علماء نے اس دعا کے اس کلمے کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنے اہم منشور پہ مشتمل کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ آیات الہیہ پر مشتمل عظیم کتاب ہے، جو آیات ربوبیت والی کتاب ہے، جس کتاب میں اللہ کی خالقیت پہ دلالت کرنے والی آیات ہیں، جس کتاب میں اللہ نے اپنی سلطنت اور جبروتیت اور اپنی حاکمیت مطلقہ کو بیان فرمایا ہے کہ اس پوری کائنات کا حاکم مطلق میں ہوں، اس کائنات کا مدبر میں ہوں، خلق کرنے والا بھی میں ہوں، چلانے والا بھی میں ہوں، تدبیر کرنے والا بھی میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خلق کر کے ریٹائر ہو گیا ہوں، اب کوئی اور چلا رہا ہے، نہیں، اس کائنات کا پتہ اور ذرہ ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا مگر میں اللہ کے ارادہ سے۔ تو اس کائنات میں اگر مؤثر ارادہ ہے تو اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے، زندگی بھی وہی عطا فرماتا ہے، بارشیں بھی وہی برساتا ہے، آسمان کا نیلگون صاحباں بھی اسی نے بچھایا، اسی نے تنا ہے، یہ زمین بھی اس کا فرش جو ہے اسی نے بچھایا ہے، یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ اس اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یاد رکھو کہ میں یہ آسمان و زمین کو خلق نہ کرتا، میں یہ پہاڑوں کو خلق نہ کرتا، میں یہ بہتے ہوئے ندیوں اور نالوں اور ان سمندروں اور ان دریاؤں کے پانیوں کو خلق نہ کرتا، میں یہ کہکشاؤں کو خلق نہ کرتا، میں چاند اور ستاروں کو خلق نہ کرتا۔ خلق میں نے کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے خلق کیا ہے محمد و آل محمد کی محبت کے صدقہ میں۔ اللہم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اب سوال اپنی جگہ پر قائم ہے ابھی تک کہ اللہ نے کیوں اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں ہی روزے فرض کیے ہیں؟ تو جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب اسی مہینے میں نازل فرمائی ہے جو ان آیات ربوبیت و آیات الہیہ پر مشتمل کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اس کتاب کو جو میں نے نازل کیا، یہ جو نزول ہوا ہے کتاب کا، اس نزول کے لائق میرا بندہ اپنے نفس کو عروج اور کمال پہ لے کر جائے۔ یہ جو میں نے ایک عظیم کتاب، مقدس کتاب نازل کی ہے، معصوم کتاب نازل کی ہے، بندوں کے لیے نازل کی ہے نا، بندوں کی ہدایت۔ اب بندے کے نفس کو بھی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جو اس نزول کے لائق اور مناسب ہو۔ پس بندے کے نفس کو عروج پہ لے جانے کے لیے، بلندی پہ لے جانے کے لیے، ترقی کی منازل پہ لے جانے کے لیے، اس کو کامل و اکمل و تمام کرنے کے لیے، عبودیت کے اعلیٰ درجہ پر فائز کرنے کے لیے اللہ نے بندوں پر روزوں جیسی عبادت کو فرض قرار دیا ہے، تاکہ یہ مناسبت قائم رہے کہ اس مہینے میں آپ کی طرف میری عظیم ہدایت والی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس عظیم ہدایت والی کتاب جس کی بہار بھی اسی مہینے میں ہے، جس کو تلاوت بھی اس مہینے میں کرنے کا ثواب ہے، اس مہینے میں جب اس کتاب کی بہار ہے، اس مہینے میں اس کتاب کی تلاوت ہے، تو اے تلاوت کرنے والے،
اے میرے بندو، اے مومنو، اے مسلمانوں، جب تیری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں ہدی للناس وبینات من الہدی، جب یہ الفاظ نکل رہے ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ زبان کے ساتھ نکلتے نکلتے تیرا نفس بھی روزے کے ساتھ اس اعلیٰ درجہ پر فائز ہو کہ زبان کے ساتھ تیرا نفس بھی ان آیات کے معانی کی طرف چل رہا ہو۔ اس لیے اللہ نے اس مہینے کو منتخب، اور یہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے بھی اسی امر کی طرف اشارہ فرمایا جب انہوں نے صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کی شرح فرمائی ہے، دیگر علماء نے بھی فرمایا ہے، تاکہ انسان جب اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا نفس بھی اتنا اعلیٰ اور ارفع اور ارقع منزل پر فائز ہو کہ وہ مناسبت رکھتا ہو ان آیات قرآنیہ کے ساتھ۔ اور میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلا جاؤں، بہرحال کافی لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو لذت اور جو سکون ماہ مبارک میں تلاوت قرآن مجید کرنے کا آتا ہے وہ کسی اور مہینے میں وہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، نفس اس کا اس وقت معراج کی طرف سیر کر رہا ہوتا ہے، اعلیٰ و عرفہ منازل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت جب وحی کے کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں تو ایک اس پہ نفس کی جو لذت ہے اور سکون روحانی ہے وہ ایک مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ بس اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ نے اس مہینے میں روزے فرض قرار دیے ہیں۔ پھر آقا نے اور جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس دعا کو آنے والے خطبوں میں مکمل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على النبي صلاة دائمة وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بضعته المظلومة المحزونة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على ولديها الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، اللهم وصل وسلم على السيد السند والكهف المعتمد وأمل المؤمنين وغاية العارفين القمر الزاهر البدر الباهر حجتك على خلقك وأمينك على كتابك المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، اللہم صل علی محمد۔ گزشتہ چند دنوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلی علی محمد ولادت باسعادت کا دن گزرا ہے، جو کہ 15 رمضان المبارک اور 3 ہجری کو آقا کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں اس خطبہ میں عرض کروں گا، اور بالخصوص آقا کی جو ایک صلح نامہ ہے حاکم شام کے ساتھ، جس کے بارے میں عام طور پہ عجیب و غریب قسم کے اذہان بنائے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ آقا کی جو سیرت ہے اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم ان ہستیوں کی طرح ہو جائیں گے، ہم تو ان کے غلاموں کی طرح بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے، لیکن کوشش ہمیں جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ آقا کی عظمت اور آقا کی جو ان کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں میرے خیال میں یہی ایک روایت ہی اس وقت کافی ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد
اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سند سے بیان فرماتے ہیں کہ میرے جد امام حسن مجتبیٰ کان اعبد الناس فی زمانہ وازہدہم، میرے جد امام حسن مجتبیٰ، چھٹے امام فرما رہے ہیں، میرے جد امام حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اس لیے کہ عبادت کا یہ مرحلہ تھا کہ جب وہ وضو کرتے تھے، ابھی اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام نہیں کہیے، جب وضو کا پانی اپنے بدن اپنے جسم مطہر پر ڈال رہے ہوتے تھے ان کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا۔ تکبیرۃ الاحرام کی منزل تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت آگے ہے، ہم تو تکبیرۃ الاحرام میں بھی ہمارے دھیان کہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے سجدے کی حالت میں رسول اکرم نے فرمایا کہ اب علی کو اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اب تیر نکالنا ہے تو نکال لو۔ کان اعبد الناس فی زمانہ وازہدہم وافضلہم، امام حسن مجتبیٰ تمام لوگوں سے زیادہ زاہد، پرہیزگار، افضل انسان تھے۔ وکان اذا حج حج ماشیاً، فرماتے ہیں چھٹے امام کہ میرے دادا امام حسن مجتبیٰ نے جب جب حج کی ہے، وکان اذا حج حج ماشیاً، ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے، جب جب امام حسن نے حج فرمائی ہے پیدل چل کر حج کی ہے۔ وربما، پھر آگے روایت میں وربما مشا حافیاً، نہ فقط پیدل چل کر حج کیے بلکہ ننگے پاؤں چل کر حج کی ہے۔ اور پوچھنے والوں نے جب پوچھا، اور معروف روایات بھی آپ سنتے رہتے ہیں، آقا یہی فرماتے تھے سواری ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ اس پہ چڑھ کے کیسے اس عظیم پروردگار کے سامنے پیش ہوں، عاجزی انکساری کے ساتھ میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے دادا امام حسن مجتبیٰ اذا ذکر الموت بکا وَإِذَا ذَكَرَ الْقَبْرَ بَكَى وَإِذَا ذَكَرَ الْبَعْثَ وَالنُّشُورَ بَكَى، جب موت کا ذکر آتا تو روتے، جب ان کے سامنے قبر کا ذکر وہ کرتے تب روتے، جب قیامت والے دن حشر و نشر اور اس کا تذکرہ آتا کہ کیسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا، قبروں سے ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی، زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی، آقا کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْمَمَرَ عَلَى الصِّرَاطِ، اور جب پل صراط پہ گزرنے کی حالت کو بیان کیا جاتا، علی کا بیٹا امام وقت امام حسن مجتبیٰ پل صراط پہ گزرنے کی حالت کو جب سنتے تھے نا، اس وقت آقا کی حالت کیا ہوتی تھی؟ بقا و شحق شحقتاً، اتنا گریا کرتے پھر ایک چیخ نکلتی اور اس چیخ نکلنے کے بعد غش کھا جاتے تھے۔ کیسے پل صراط کا منظر میں طے کروں گا، کیا منظر ہوگا، یہ ان کی حالت ہے اس عبادت اور زہد کی۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح فرمائی ہے یہ در حقیقت صلح نہیں ہے، یہ ہدنہ اسے کہا جاتا ہے۔ ہدنہ یعنی سیز فائر، جسے آج کی زبان میں کہا جائے کہ دو مختلف ملکوں کی جنگ رکی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوجیں اپنے اپنے بیرکوں میں چلی گئی ہیں، اپنے اپنے مورچوں پہ قائم ہیں، اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاکم شام کی طرف سے پیشکش آئی تھی، حاکم شام نے باقاعدہ ایک خالی کاغذ بھیجا تھا، اور یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، خالی کاغذ بھیجا تھا، اور خالی کاغذ کے نیچے اس نے اپنے دستخط کر کے یہ لکھا تھا کہ اے علی کے بیٹا حسن، جو بھی اس کاغذ پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، میں معاویہ بن ابی سفیان اس پر راضی ہوں۔ اب مجھے اہل عقل یہ بتائیں کہ جس نے شرطیں منوائی ہیں وہ کامیاب اور فاتح ہے، یا جس نے شرطیں مانی ہیں وہ کامیاب اور فاتح ہے؟ جس نے شرطیں منوائی ہیں، اور منوانے والے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اس خالی کاغذ پہ جب یہ حال تھا، اور پھر آقا نے یاد رکھی، یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک عظیم رہنما اور قائد اور رہبر کے لیے یہ ایک درس ہے۔ ڈرائنگ روم میں فیصلے نہیں کیے ہیں، بند کمروں میں فیصلے نہیں کیے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے جیسے یہ خط آیا حاکم شام کی طرف سے، آقا نے اپنے تمام صحابہ کو بلایا، سارے سپہ سالاروں کو بلایا، فوجیوں کو بلا کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ان معاویۃ قد دعانی الی امر لیس فی عز ولا نصفہ۔ یاد رکھو، میں آپ پہ مخفی نہیں رکھنا چاہتا یہ بات، میں چھپ کے ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ میری طرف ایک حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان کا ایک ایسا پیغام آیا ہے، اس نے مجھے ایک ایسے امر کی طرف دعوت دی ہے، لیس فی عز ولا نصفہ، جس میں عزت بھی نہیں ہے، انصاف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے دو راستے ہیں، اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْحَيَاةَ
قبلنا منہ واغرضنا علی القضاء، اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، پھر ہم اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں۔ واغرضنا علی القضاء، جو یہاں ایک کڑوا گھونٹ ہے نا میرے اس گلے میں جو پھنسا ہوا ہے، میں اس کو پی جاتا ہوں۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، ظاہر جنگ ہوگی، مرنا ہوگا، لیکن اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، بچ بچا کے رہنا چاہتے ہیں، پھر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْمَوْتَ بَذَلْنَاهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اور اگر آپ مرنا چاہتے ہیں، موت کو گلے لگا سکتے ہیں، پھر ہم اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ گویا دونوں راستے دکھائے، کبھی بھی ہمارے ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو اندھیر میں نہیں رکھا ہے، دونوں راستے روشن کر کے بیان کر دی۔ سید الشہداء کا بھی یہی حال رہا ہے کہ شب عاشور سب کو کہا کل میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے، جس نے رہنا رہ جائیے، جس نے نہیں رہنا چلے جائیے۔ اندھیرے میں کوئی فیصلے نہیں کیے ہمارے اماموں نے۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ نے یہ سنا تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ لوگ بدل چکے تھے، ان کے حالات تبدیل ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہیں البقیۃ والحیات، ہم باقی رہنا اور زندہ رہنا ہی قبول کرتے۔ یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے امام حسن مجتبی مجبور ہوئے اس ہدنہ اور صلح پر، کہ لڑنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، لڑنے والے تو تلوار اٹھا نہیں سکتے۔ میں نے دونوں راستے انہیں بتائے، اس لیے جو مورخین نے یہ لکھا ہے وہاں انہوں نے اسباب بھی لکھے ہیں، کن اسباب کی بنیاد پر امام حسن مجتبی نے یہ صلح کی ہے۔ سب سے پہلا سبب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھیوں کا امام کو چھوڑ دینا اور دھوکہ دے دینا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کرتے، جنگ ہوتی، جنگ میں کوئی ادھر سے مارے جاتے، ادھر سے مارے جاتے، اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی فوج کے بارے میں 2 حال ہوتے، یا یہ شہید ہو جاتے یا یہ اسیر ہو جاتے۔ اگر اسیر ہو جاتے پھر حاکم شام کا یہ ارادہ تھا کہ وہ امام حسن مجتبی کو آزاد کرتا قید کرنے کے بعد، اور ساری زندگی یہی تانا دیتا، اس تانا کے مقابلے میں کہ آپ لوگ کہتے ہو نا کہ جب آپ کے نانا نے شام کو مکہ کو فتح کیا تھا اور ہمارے آباء و اجداد کو قید کر کے پھر آزاد کیا تھا، اور ہمیں آپ لوگ یہی کہتے ہو یبن الطلقاء، ہمارے آزاد کردوں کے بیٹے، پھر یہ وہی احسان جتلاتا کہ میں نے بھی آپ کو قید کر کے آزاد کیا تھا۔ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے امام حسن، چونکہ جنگ میں دونوں چیزیں متوقع ہیں، قید بھی ہو سکتے تھے، شہید بھی ہو سکتے تھے، یہ اسباب تھے۔ پھر آقا نے کیا شرطیں لکھی؟ بہت ساری شرطیں ہیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئے حاکم شام تجھے حق نہیں ہوگا کہ اپنے بعد کسی اور کو نمائندہ بنائے، اپنے بعد کسی اور کو خلیفہ بنائے۔ ایک اور شرط رکھی، فرمایا حاکم شام تجھے یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ منابر ممبروں پہ میرے بابا علی مرتضیٰ پہ سب و شتم کروا، جو 80 سال سے سب و شتم ہو رہا ہے اس کو بند کروانا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ایک اور شرط بھی رکھی، اور اب نہ فقط میرے بابا پہ سب و شتم بند ہوگا بلکہ میرے بابا کو اب ذکر خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا ممبروں پر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبی نے وہ کام کر دکھایا قلم کی نوک سے جو تلوار سے نہ ہو سکتا تھا، وہ کام کر کے دکھایا۔ پھر اور بھی مختلف قسم کی جو ہیں وہ انہوں نے شرطیں رکھی، ان شرطوں پہ امام حسن مجتبی نے حاکم شام کو مجبور کیا۔ لیکن بہرحال جب یہ ہو گیا تو اس انسان نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے جب وہ عراق آیا ایک دفعہ، تو وہ کوفہ کے پاس ایک مقام ہے، وہاں نخیلہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ اس نے حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان نے اس معاہدہ کے بعد اپنے اندر جو تھا وہ اس نے بیان کر دیا۔ اس نے کہا اے کوفہ والو، انی واللہ ما قاتلتکم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزکوا، میں اس لیے تو آپ سے جنگیں نہیں لڑ رہا کہ تاکہ آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، دیندار بنانے کے لیے میں آپ سے جنگیں نہیں لڑ رہا۔ کس لیے میں آپ سے جنگیں لڑ رہا ہوں؟ اس لیے جنگیں لڑ رہا ہوں ولکنی قاتلتکم لاتعمر علیکم، میں اس لیے جنگیں لڑ رہا ہوں تاکہ مجھے سلطنت مل جائے، تاکہ میں آپ پہ حکمران بن جاؤں۔ اور کہنے لگا وَجَمِيعُهَا تَحْتَ قَدَمِي، اور یہ ساری شرطیں میں نے پاؤں سے روند دی ہیں۔ پھر جب امام حسن مجتبی کو یہ طعنے ملے کہ حاکم شام یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قبول کر لی ہے میری خلافت کو، امام حسن مجتبی بھی خاموش نہ رہے۔ پھر فوراً اس کے بعد امام حسن مجتبی نے یہ خطبہ دیا کہ اے حاکم شام کا زعمت
انی رأیتک للخلافت اہلا، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ میں تجھے اس خلافت کے منصب پہ اہل سمجھ بیٹھا ہوں؟ وَلَمْ أَرَى نَفْسِي لَهَا أَهْلًا، اور میں اپنے آپ کو اس منصب خلافت کے لیے اہل نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو علی کے بیٹے نے مجھے یہ لکھ کر دے دیا ہے اور مجھے اہل سمجھ لیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو، انا اول الناس بالناس فی کتاب اللہ وعلی لسان نبی اللہ، میں ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس منصب کا حقدار ہوں، اور اس پہ اللہ کی کتاب بھی گواہ ہے اور میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی گواہ ہے۔ بس اس سارے منظرنامہ کو جب دیکھا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے آخری دم تک اپنے موقف واضح کو بیان فرمایا۔ وصلی اللہ علی محمد۔